بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹھیک ہے، آن لائن لیسنز میں خوش آمدید. آپ کی کلاس جماعت ہفتم اور ہشتم کے لیے اردو کی کلاس ہے اور میں آپ کی ٹیچر مس سدرۃ المنتہا ٹھیک ہے سینئر کیمپس سے. لیکچر شروع کرنے سے پہلے بچے آج کی اچھی بات سن لیں. کوئی کوٹ نہیں بتا رہی، ایسے ہی ایک جنرل بات بتا رہی ہوں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دے کے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. ہمارے والدین ہمارے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، ہم ان کے آرام کا خیال رکھیں، ان کی فرما برداری کریں، ان سے عزت کے ساتھ پیش آئیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی آپ کے پاس بڑھاپے کی عمر تک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ آپ کے سر پہ سلامت رکھے، لیکن اگر وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں اور اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ ان کو پلٹ کے اف تک بھی نہ کہیں. یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے بچے، کیونکہ ان کو اف تک کہنا بھی گناہ ہے. انہوں نے ہمیں پالنے پوسنے میں، بڑا کرنے میں، اس مقام تک پہنچانے میں بہت محنت کی ہے. آپ تو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے ساتھ وہ ابھی اور بھی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے آرام سکون کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ کے وہ آپ کی خواہشیں پوری کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے والدین کو اتنا ہی احترام اور اتنی عزت دیں جتنا ان کا حق ہے، ٹھیک ہے. اچھی بات آج کی ایک ایسی ہے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی آسانیاں عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کی بک ہے، کلاس 8 کی بک ہے اردو لازمی کی، جو کہ ہم 7 اور 8 دونوں کو پڑھا رہے ہیں. ہمارا اس منتھ کا یہ جو پچھلا کورس تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. آگے بڑھنے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ حمد میں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت ڈیفیکلٹی آ رہی تھی، مجھے 1-2 اسٹوڈنٹ سے بات کرنے میں پتہ چلا، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آگے بڑھنے سے پہلے آج ہم حمد کی ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے میں اس کو دہرا دیتی ہوں کہ آپ کی میموریز فریش ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو آپ سب اپنی کتابیں کھول لیں اور اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابیں آپ کے سامنے موجود ہو، آپ کی پینسلز آپ کے ہاتھ میں موجود ہوں اور آپ کی کتابوں میں صفحہ نمبر 1 کھلا ہوا ہو. جلدی سے اپنی بکس نکال لیں، شاباش. آپ کی پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہوں، کتابیں آپ کے سامنے موجود ہوں اور کتاب میں صفحہ نمبر 1 کھلا ہوا ہو، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے حمد باری تعالیٰ. حمد کا میں پھر سے انٹروڈکشن آپ کو، بلکہ میں آپ سے پوچھتی ہوں بچے، مجھے کون بتائے گا کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ اب یہ تھوڑا سا ایک ریکیپ سیشن بھی ہو گیا نا، کوسچن آنسر سیشن بھی ہو جائے گا آپ کے ساتھ. مجھے بتائیں حمد کسے کہتے ہیں؟ ہینڈ ریس کریں کہ میں اس کا مائک کھولوں جس کو اس کا جواب آتا ہے. جی مصباح. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصباح بتائیں، میم شاباش. حمد کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصباح بتائیں بیٹا، حمد کسے کہتے میم ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہو ویری اسے گڈ. حمد تو کہتے ہیں. جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے میم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہو اسے حمد کہتے ہیں. جی. تو وہ جس کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کوئی چیپٹر ہے لکھا ہوا یا وہ کوئی پوئٹری ہے، کیا ہے؟ پوری ڈیفینیشن بتائیں نا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ نظم ہے اور نثر ہے. نثر میں آپ کے پاس لکھائی کی صورت میں، جملوں کی صورت میں الفاظ ہوتے ہیں، بتایا گیا ہوتا ہے، پیراگرافس ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس ہوتی ہے نظم، جس میں مصروں کی صورت میں ہمیں بات کی جاتی ہے. تو حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں. پوری ڈیفینیشن آپ نے اس کی بتانی ہے بیٹا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے. آپ نے نظم کا نام ضرور لینا ہے، آپ نے صرف ڈائریکٹ ایسے نہیں کہہ دینا کہ حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، ٹھیک ہے. آپ نے بتانا ہے کہ حمد ایسی نظم ہے، حمد ایسی نظم ہے. اب جیسے دیکھیں نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم تو بک میں نعت بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ہم نے جو اپنا 2nd چیپٹر پڑھا تھا
اس کا کیا نام تھا، تھرڈ چیپٹر معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب معلم اخلاق بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی تھا نا سارا چیپٹر، انہی کی خوبیاں لکھی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس کو نعت نہیں کہا، بلکہ ہم نے اس کو ایز اے چیپٹر پڑھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں پیراگرافس اور جملوں کی صورت میں بات لکھی گئی تھی. لیکن جب ہم اس کے بعد نعت پڑھیں گے اپنی، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں مصروں کی صورت میں بات کی گئی ہوگی. تو اس لیے جب حمد یا نعت کی ہم ڈیفینیشن دیتے ہیں تو ہم واضح الفاظ میں بتاتے ہیں کہ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور نعت ایسی نظم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. کیونکہ تعریف تو ہم چیپٹر کی فارم میں بھی پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن ہم اس کو پھر نعت نہیں کہتے. نعت اور ہم جو ہے لفظ خاص طور پر ہم نظموں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا چلے میں ایسا کرتے ہیں کہ ریڈنگ آپ کریں گے، ایک ایک مصرے کی ریڈنگ، اور ایکسپلینیشن میں کروں گی. منظم میں آپ کا مائک آن کر رہی ہوں. شاباش منظم، پہلا جو شعر ہے اس کی ریڈنگ کر دیں مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم باری تعالیٰ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. ویری گڈ منظم. ہے عارفوں کو بس ایک ایک شعر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی باری دوبارہ بھی آئے گی، لیکن فی الحال کے لیے ایک ایک شعر، میں ایک ایک شعر کر کے آپ کو ایکسپلین کروں گی. اچھا، اس میں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی لکھے تھے. کامل کا مکمل، ازل ابتدا یا شروعات، کمال خوبی، ابد آخر، اور جلال عظمت. اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ شاعر نے کیا لکھا ہے، شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے لے کر، مطلب جب کچھ نہیں تھا، جب یہ دنیا نہیں تھی، انسان نہیں تھے، یہ چرند پرند کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی کس کی ذات موجود تھی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی. اور آپ تب بھی مکمل تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ہے، ہر کمی سے پاک ہے. تو جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور جب سب ختم ہو جائے گا، جب دنیا ختم ہو جائے گی، جب آخرت ہو جائے گی، مطلب قیامت آ جائے گی، تب بھی جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی کون باقی رہے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ. تمام فرشتے، تمام انسان، تمام جنات، تمام چرند پرند، جب سب کچھ ختم ہو جائیں گے تب بھی صرف ایک ذات باقی رہے گی، اور وہ ذات ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی ختم نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پسی بچے اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. مجھے اگلا شعر پڑھ کے سنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مجھے شعر نمبر 2 پڑھ کے سنائیں. پسی. ہیلو میم. جی بیٹا. میم بک. اچھا، آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ کو یہ امیج تو نظر آ رہا ہے نا، ویڈیو تو نظر آ رہی ہے. شاباش، میں اس کو آپ کے لیے تھوڑا سا اور زوم کر دیتی ہوں. مجھے پڑھ کے سنائیں دوسرا شعر. باقی ہے جو والا میم. نہیں، ہے عارفوں کو حیرت، یہاں سے پڑھیں. یہاں سے میں نے فنگر رکھی ہے، پوائنٹ کیا، یہاں سے پڑھیں. ہے عارفوں کو حیرت. ہے عارفوں کو حیرت، اور کیا یہ منکروں کو سکتا. میم کلیئرلی شو نہیں ہو رہا. اچھا چلے ٹھیک ہے. دوسرا شعر ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا. یعنی کہ جو اچھا، اس میں میننگ کون کون سے تھے؟ عارف کہتے ہیں خدا شناس کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے، اس کی نشانیوں کو پہچاننے لگتا ہے، اس کو عارف کہتے ہیں. منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، اور روب کہتے ہیں دبدبہ یا خوف طاری ہونا. ٹھیک ہے، تو اب جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ تو اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے پھیلائے ہوئے یہ خوبصورت نظارے دیکھ کر خوشی سے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب یہ دنیا اتنی پیاری، اتنی خوبصورت بنائی ہے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہوگا خود. ٹھیک ہے، اور پھر منکروں کو سکتا کیوں لگ جاتا ہے؟
منکر جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہر نظام مکمل، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، دن اور رات آ جا رہے ہیں، موسم ایک سیکوینس سے آ جا رہے ہیں، کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا، نیچرل سائیکلز ویسے ہی چل رہی ہیں، تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ اتنا ایکوریٹ سسٹم آخر بنایا کس نے ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کر رہا ہے، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے، اور پھر بنا کسی کمی اور خرابی کے بنا ہوا سسٹم. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ رات کو سورج کہے کہ آج تو میرا جانے کا موڈ ہی نہیں ہے، میں مغرب کے ٹائم پہ غروب ہی نہیں ہوتا، آج چاند نہ نکلے بلکہ میں ہی رہوں گا. کبھی گرمی سے پہلے سردی نہیں آ جاتی. اسی طرح باقی سارے نظام جو ہے، بہار میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پھول نہ کھلے ہوں، ہر طرف ہریالی نہ ہو. ہر نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل ایکوریٹ بنایا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے منکر حیرت میں آ جاتا ہے، پھر اس کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے ایسا کہ جس نے یہ سب نظام اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنائے ہیں کہ ان میں تھوڑی سی بھی ہیر پھیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مصباح مائکن میوٹ کر لیں بیٹا اور مجھے اگلا شعر پڑھ کے سنائیں. میں نے اس میں آپ سے ایک کریکشن لکھوائی تھی، گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. یہ کریکشن میں نے آپ لوگوں سے بکس میں لکھوائی تھی، کیا آپ لوگوں نے لکھی ہے؟ اگر نہیں لکھی بچے، ابھی بھی نہیں لکھی، تو آپ اپنے نوٹس کھولیں گے نا، اپنی کاپی کھولیں گے تو اس میں یہ صحیح سیکوینس ہے. یہ بک میں تھوڑی سی پرنٹنگ کی غلطی تھی اس لیے یہ مسٹیک ہے. گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ منکر لوگ جو ہیں، بلکہ صرف منکر نہیں، میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی ہر بات تھوڑی نہ مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت نماز کا قائد، اکثر ہم سے فجر کی یا عشاء کی یا بیچ میں سے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، یا ہم ساری نمازیں نہیں پڑھتے. اچھا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو شاید روزہ رکھنے میں کوئی ہم غلطی کر دیں، یا روزہ جیسا رکھنا کا حکم ہے کہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ زبان کا بھی روزہ ہو کہ آپ بری بات نہ کریں، آنکھوں کا بھی روزہ. ہم نہیں مان سکتے بچے، ہم کمزور انسان ہیں. ہم اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اچھے طریقے سے اللہ کے احکامات کو پورا کریں، لیکن پھر بھی ہم سے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کے رہ جاتی ہے، کبھی انجانے میں رہ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اپنے والدین کے ساتھ بعض اوقات برے طریقے سے پیش آ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. اسی طرح منکر لوگ ہیں اس دنیا پہ جو کہ سرے سے اللہ کو ایک مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو ایسے کیس میں کیا ہوتا ہے بچے، وہ بے شک کسی اللہ کو نہ مانتے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا روب طاری رہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو منکر ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو نظام چل رہے ہیں یہ پرفیکشن کے ساتھ چل رہے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، تو کوئی چلانے والا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہو کہ کوئی بڑا موجود ہے، جیسے آپ گھر میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مما نے اس وقت ٹائمنگ لگائی ہوئی ہے کہ اس وقت بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس وقت کھیلنا نہیں ہے، تو آپ کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ مما کا چیک ہوگا، چاہے مما روم میں موجود ہوں یا نہ ہوں، مما نے آ کے چیک کرنا ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا نہیں. اسی طرح ہمیں بھی دل میں یہ بات پتہ ہے کہ ہم غلط تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے ہر وقت ہم غلطی اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ڈر ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کے لیے کسی کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر اگلا شعر تھا، اگلے کی میں خود ہی ریڈ کر دیتی ہوں، آپ نے اگر بک میں کریکشن نہیں لکھی ہوئی تو. پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا. اچھا، اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی اختیارات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی دنیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے بچے، چاہے ایک پتا ہی کیوں نہیں ہل رہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل رہی.
چاہے پتھر کے اندر بھی کیڑے کو اگر رزق مل رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے مل رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر بند کمرے میں بیٹھ کے کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں نکل سکتے. دنیا میں میں یا آپ یا کوئی بھی آپ کو ایک ایسی جگہ پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ بھائی جا کے فلاں جگہ پہ اگر گناہ کیا یا غلطی کی تو اس کا آخرت میں آپ کو جو ہے اس کی سزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پہنچ سب جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں مہر آپ کا مائک کائنڈلی آن کر دیں. مہر آپ کا مائک کا آپشن نہیں آ رہا. منزہ آپ اپنا مائک آن کر دیں اور شاباش مجھے اگلا شعر پڑھ کے سنائیں. ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا. ویری گڈ منزہ. اچھا، اب اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں شاعر اب بتا رہے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو یعنی ایمان کو جگہ دے دیتا ہے تو پھر اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کے سامنے کوئی وزیر اعظم آ جائے، کہ کوئی بڑے عہدے والا آ جائے، کہ کوئی امیر و کبیر انسان آ جائے، کہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ آ جائے. جب ہمارا یقین اس بات پر مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے کہ سب کچھ دینے والا ہمیں صرف اور صرف ہمارا اللہ ہے، تو بچے پھر وہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے مروب نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دوسرے انسان کو اگر آج کوئی عہدہ ملا ہے، اگر دولت مال و دولت ہم سے زیادہ ملی ہوئی ہے، یا کوئی اس کے پاس ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں، تو یہ سب کچھ تو صرف اللہ نے دینا ہے. دیکھیں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ ہم ہر چیز اللہ سے مانگیں. ہم دنیا کے بادشاہوں سے اور دنیا کے لوگوں سے جو ہم سے زیادہ مال و دولت رکھتے ہیں ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ انہوں نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ ہم جب نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، چاہے وہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ آپ تک آپ کی چیز پہنچ جاتی ہے. تو پھر جب انسان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ کرنا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، انسان تو خود بے بس ہے، کوئی انسان دوسرے کے لیے کیا کر سکتا ہے. جب انسان کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے پھر وہ لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے. میں بدتمیزی والے اس میں نہیں کہہ رہی کہ آپ بدتمیز ہو جائے، لیکن وہ اس میں اطمینان ہوتا ہے. اس میں اطمینان ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نواز دے گا. جو چیز آج میرے پاس نہیں ہے، یہ جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے اللہ تعالیٰ دے دے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے دل میں لوگوں کا بے جا خوف نہیں ہوتا. یہ خوف نہیں ہوتا کہ اچھا اب یہ فلاں آدمی ہے، جیسے میرا باس ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہو تو آپ کا باس ہے اور آپ اس بات سے ڈر رہے ہو کہ میں نے اس کو خفا کر دیا، اگر اس کی بات نہ مانی تو یہ تو مجھے جاب سے نکال دے گا یا میری سیلری کاٹ لے گا یا کچھ نہیں. اس انسان کو پتہ ہے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان اگر چاہے بھی تو میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اتنا ہو جائے کہ اس سے دوسرے انسانوں کے کیے سے کوئی فرق نہ پڑے. ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر آ جائیں. اچھا مصباح، میں آپ کا مائک آن کر رہی ہوں، جلدی سے یہ ریڈ کر دیں یہ والا، آج ہم پڑھ کے اور پھر انشاءاللہ باقی کا کل ہم کمپلیٹ کریں گے نعت کو. تھینک یو مصباح. شعر ہے دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا. ٹھیک ہے، اب شاعر نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے ہمیں، یہ ہمارا وجود، اس کے اندر موجود جو کچھ ہے، دل میں کیا ہوتا ہے بچے؟ دل میں خواہشیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، ہمیں نیا سوٹ بنانا ہے، ہمیں نئی بک خریدنی ہے، ہمیں کچھ مزے کا کھانا ہے، یہ ساری خواہشات کہاں سے آتی ہیں؟ یہ دل سے آتی ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بھی خواہش اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دل بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے نا، یہ خواہشیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، ان کو پورے کرنے کے وسیلے بھی وہی بناتا ہے. اور یہ جان، یہ زندگی، انسان کو سب سے زیادہ چیز جو ہے نا اپنی صحت اور زندگی عزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انسان
اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ کا وجود سامنے ہو، اللہ کی ذات سامنے ہو نا بیٹا، تو اس وقت انسان اگر اللہ سے محبت کرتا ہے واقعے میں، تو وہ کہے گا کہ پہلے اللہ میں اور بعد میں سب کچھ، ٹھیک ہے؟ ہماری جان، ہمارا وجود تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمیں کبھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو ہمیں بے دریغ دے دینی چاہیے۔ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم نے اپنے سب بزرگان دین سے، ہم نے سب سے، اپنے بڑوں سے بھی یہی چیز سیکھی ہے کہ اللہ کے راستے میں جان سے بھی اور مال سے بھی خدمت کرو، ٹھیک ہے؟ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ غزوات میں بھی شامل ہوتے تھے اور کیسے وہ مال کے تھرو بھی مدد کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اپنی افواج کو اب دیکھتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، تو یہ جو جان ہے نا، انسان اس کو بہت بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو پھر اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کو بلند رکھنے کے لیے انسان اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ جان، مال، یہ عزت، آبرو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں یہاں تک جو میں نے آج آپ کو ریکیپ دیا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔